میرے بھائیوں، آج کا پہلا سوال انتہائی کرٹیکل سوال ہے۔ یہ مجھے مختلف حلقوں کی طرف سے بھیجا گیا اور ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے شہزاد بھائی اور علی الاحسن نقوی بھائی، انہوں نے اسپیشلی مجھے فون کر کے کہا کہ چونکہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہے، اس حوالے سے وہ کوسچن جو انہوں نے بھیجا ہے میں اسے ورڈ بائی ورڈ فریز کر دیتا ہوں۔ کوسچن ہے، 10 جون 2019 کو یوٹیوب پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں قوم سے خطاب کے دوران انہوں نے اصحاب بدر رضی اللہ عنہم اجمعین کو بزدل قرار دیا ہے، نعوذ باللہ، اور اصحاب احد رضی اللہ عنہم اجمعین کو لوٹ مار کا شہدائی قرار دیا ہے، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے علماء کرام نے ان کو گستاخ صحابہ قرار دے دیا ہے اور ان سے مسلسل توبہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں علی بھائی کا موقف سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک عام پاکستانی اس ہجانی کیفیت سے باہر آ سکے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے، سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ میرے بھائیوں، برصغیر پاک و ہند یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، افغانستان کو بیچ میں شامل کر لیں، یہاں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، صرف دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو اوپر کرنے کے لیے ایجنڈے کے طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالعموم اور ہمارے اس مظلوم ملک پاکستان میں بالخصوص جو کوئی شخص بھی دینی گفتگو کرتا ہے تو اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ توہین مذہب کا الزام، گستاخی کا الزام نہ لگ جائے۔ اسی طریقے سے جو کوئی شخص پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر تنقید کرتا ہے اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ آئین سے غداری کا الزام نہ لگ جائے۔ اور جو کوئی ملکی سلامتی کے حوالے سے، ملکی اداروں سے ریلیٹڈ یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے بولتا ہے تو اسے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے اس پہ غداری وطن کا الزام نہ لگ جائے۔ اور جو کوئی پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز شو کرتا ہے تو اسے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ توہین عدالت کا الزام نہ لگ جائے۔ یعنی ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم خطروں سے کتنے گھرے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بات کے اوپر اپنی زبان کھولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فتویٰ آ کے اٹیک کر دے گا، چاہے وہ گستاخی کا فتویٰ ہو، توہین عدالت کا فتویٰ ہو، ملک سے غداری کا فتویٰ ہو یا کوئی اور فتویٰ ہو۔ یہ فتووں کی زد میں ہم رہتے ہیں، لیکن ان سب فتووں سے سب سے بڑا خطرناک فتویٰ وہ توہین مذہب کا فتویٰ ہے، کسی شخص کو گستاخ رسول کہہ دینے کا فتویٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جیسا گنہگار سے گنہگار شخص بھی، کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ گستاخی کا فتویٰ اتنا خطرناک فتویٰ ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو درجہ شہادت پہ فائز کر دے گا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی سزائیں دنیا میں تھوڑی بہت ملیں گی، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، لیکن گستاخی کا فتویٰ اگر آپ کے اوپر لگ گیا تو آپ کو نہ گورنمنٹ پروٹیکشن دے سکے گی، نہ ایجنسیز پروٹیکشن دے سکیں گی، نہ فوج پروٹیکشن دے سکے گی، نہ پولیس، کوئی ادارہ آپ کو، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکشن دے سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ توہین مذہب کا الزام، گستاخی رسول کا الزام آپ کے اوپر لگ گیا۔
لیکن عجیب منطق ہے ہمارے ملک میں کہ یہاں پہ طاقتور کے اوپر اگر گستاخی کا الزام آئے نا تو اس سے معافی کا مطالبہ کیا جاتا ہے. آپ رجوع کر لیں, آپ بیان واپس لے لیں, آپ معافی مانگ لیں. اور اگر کوئی میرے جیسا آپ جیسا کمزور بندہ اس پہ خدا نہ خواستہ الزام آ گیا تو سیدھا پھر کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے, اور پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر عوام الناس کو ابھارا جاتا ہے علماء سو کی جانب سے. میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا. اور اس طرح کے کئی واقعات وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کا عشق رسول واقعی سچا ہے تو امیر آدمی سے, طاقتور آدمی سے معافی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں اور غریب آدمی کو مارنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ دونوں طرف ایک ہی رول ہونا چاہیے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی طاقتور بندے کے اوپر ہو کے جس کو مار دو؟ نہیں. ابھی یہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جو بات آئی ہے, معافی کا مطالبہ ہو رہا ہے. یہی اگر خدا نہ خواستہ جنید جمشید صاحب ہوتے رحمہ اللہ تعالی, جو ہاتھ جوڑ کر ویڈیو میں معافی بھی مانگ رہے ہیں, حالانکہ میرے نزدیک ان کی کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ جسے توہین کی کیٹیگری میں فال کیا جاتا. میں نے الحمدللہ ان کے دفاع کے اوپر اس وقت بھی لیکچر دیا تھا کہ الفاظ کے چناؤ پہ تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں, تھیم پہ اختلاف نہیں ہے. اس سے زیادہ سخت آیات قرآن حکیم میں اور بخاری اور مسلم میں امہات المومنین سے متعلق موجود ہیں, ان کا احترام اپنی جگہ. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک گھرانے سے شریعت پوری امت میں جائے گی, آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی, آپ کی اپنی شخصیت بھی ڈسکس ہوگی, آپ کے اصحاب بھی ڈسکس ہوں گے, کیونکہ وہی تو رول ماڈل ہیں امت کے لیے. ڈسکس تو ہوں گے, اور ڈسکشن کو آپ گستاخی کا نام دے دیں تو یہ پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ پھر بات بڑی دور تک جائے گی. تو چونکہ جنید جمشید صاحب ایک مسکین آدمی تھے, انہوں نے معافی بھی مانگ لی, تو مخالفین نے کیا کہا کہ نہیں معافی تو ہوتی ہی نہیں ہے اس کیس میں. تو سر اب پرائم منسٹر کے بارے میں بھی آپ ذرا جرت کریں نا. یعنی یہ میں کہہ نہیں رہا کہ واقعی جرت کر دے, یہ یعنی میں ایک الزامی بات کے طور پہ کر رہا ہوں. تو اور وہ بھی اس لیے کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں. اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ابھی تک درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہوتے. کوئی مجاہد ملت ابھی تک جو ہے نا وہ جنت میں اپنا ٹکٹ انورٹڈ کاما میں جو وہ سمجھتا ہے اپنے زوم میں پکا کروا چکا ہوتا. لیکن وہ طاقتور ہیں, اس لیے ریکویسٹ یہی کی جا رہی ہے کہ سر آپ بیان واپس لے لیں, معافی کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. ہمارے نزدیک تو میرے بھائیوں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں 70 نمبر آیت میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گستاخی وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور بھائی اللہ معاف کر دیندا ہے, مولوی نہیں معاف کرتے, بندے بڑے ڈاڈے نے. اللہ معاف کر دیتا ہے, بندے معاف نہیں کرتے, بندے بہت سخت ہیں. اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3537 نمبر حدیث ترمذی میں, کہ انسان کے اوپر جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے, موت کے غرغرے سے پہلے پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. ہمیں گستاخ رسول کی سزا کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں اس چیز کے ساتھ ایشو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہے. توبہ کا دروازہ تو موت کے غرغرے سے پہلے کھلا ہوا ہے. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان فتویٰ دے کے اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان کے آئین کے اندر 295C تو داخل کی, اور ماشاءاللہ اگر آپ اس کی انگریزی پڑھیں نا, میرے جیسا بندہ جس کی پوری تعلیم انگریزی میں ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہماری پوری کی پوری انگریزی میں, اس سے پہلے FSC بھی انگریزی میں, میں بھی اس میں آدھے سے زیادہ انگریزی کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اس کی مجھے ڈکشنری کھولنی پڑے گی, اور وہ آپ اگر پڑھ کے 295C دیکھ لیں, ہم انشاءاللہ JPG میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے.
تو آپ کسی ایم اے انگلش کو بھی بٹھائیں نا، اس کو بھی کہ ڈکشنری کھولے بغیر بتائے کہ اس میں انگریزی کے الفاظ کون سے استعمال ہوئے ہیں، اور جتنے دقیق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کی روشنی میں کوئی دنیا کا بندہ بچ پاتا ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر؟ چلیں ہم نے مانا کہ آپ نے یہ داخل کر دیا، لیکن خدا کے لیے آپ یہ بات بھول گئے کہ موت کے غرغرے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کوئی اس کی چھوٹی سی ایک شکی ڈال دیتے کہ اگر کسی سے گستاخی ہو گئی ہے، جو کہ ہوتی ہی اکثر نادانستگی میں ہے، جان بوجھ کے تو کوئی گستاخی نہیں کرتا، تو اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی یہ توبہ مانتے ہی نہیں ہے. ہاں کوئی تگڑا بندہ ہو تو اس سے کہتے ہیں چل تو توبہ کر لے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. یہ توبہ کے قائل ہی نہیں ہے، اس لیے وہ شک بھی داخل نہیں کی ہوئی. حالانکہ قرآن و سنت کے میں نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 اور جامعہ ترمذی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3537 نمبر حدیث میں توبہ کا دروازہ موت کے غرغرے تک کھلا ہے. اسے کوئی دنیا کا مفتی، پیر، محدث، مفسر بند نہیں کر سکتا. دوسری طرف الفاظ کا چناؤ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان کا جو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے نا، اس میں انہوں نے عربی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہی اردو میں ٹرانسفر نہیں کی ہے، صرف گستاخی کے ڈر سے. کیونکہ پبلک کو جو ان لوگوں نے کہانیاں کروائی ہوئی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت بالکل ڈیفرنٹ بات کرتا ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے. کتابیں تو کچھ اور دین بتا رہی ہیں، انہوں نے تو بابوں کا دین بتایا ہوا ہے. ہم بتاتے ہیں کتابوں کا دین. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم کوئی سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. تو قرآن حکیم میں چونکہ چیزیں ان کے عقائد و نظریات کے خلاف تھیں، اردو میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی قرآن کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال دیے. اس کی میں آپ چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 بڑی مشہور آیت ہے. غزوہ احد کے موقع پر ہی نبی علیہ السلام اتنے زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی. اس کانٹیکسٹ میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی. آیت نمبر 144 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے مگر ایک رسول ہی، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں. افئن ماتا، اگر یہ مر جائیں. یہ موت کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ پتہ ہے اس کا کیا کیا؟ اگر یہ وصال فرما جائیں، وفات شریف فرما جائیں، انتقال فرما جائیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے الفاظ عربی کے ہیں، جو وصال بھی عربی کا لفظ ہے، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں چوز کیا. اللہ نے کیا کہا؟ افئن ماتا. انہوں نے کہا نہ یہ تو گستاخی ہے، اس کو چینج کرو. او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو، ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144. انہوں نے ماتا کا ترجمہ کر دیا انتقال، وصال، اور قتیلہ کا ترجمہ کر دیا شہید. حالانکہ شہید خود عربی کا لفظ ہے. قتل کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تو گستاخی ہو جائے گی. حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے بارے میں اکثر شعر بھی پڑھ دیتے ہیں نا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شہادت حسین تو نہیں کہہ رہے ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قتل کا لفظ کوئی گستاخی نہیں ہے، لیکن آپ ویسے بول دیں تو گستاخی شمار ہوتا ہے. اور سر اس آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
4454. وہ اتنی خطرناک الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ یہ لوگ اپنی پبلک کے سامنے وہ الفاظ بھی بول کے بیان نہیں کر سکتے، اور اگر حدیث کے بغیر بیان کرے تو ان احادیث کے الفاظ پہ 295C لگ جائے پاکستان کے اندر. 4454 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں جا کے چیک کر لیں، PDF چیک کر لیں، عربی کتابیں جو ہیں ان کو آپ چیک کر لیں. یہ انٹرنیشنل نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیروت کا سعودی عرب کی جو احادیث کی کتابیں چھپ رہی ہیں یا پاکستان میں دارالاسلام کی، اس میں الفاظ ہیں. بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا پورشن ایک ڈسکس کروں گا تاکہ آج کی گفتگو کو میں جلدی کنکلوڈ کروں. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، اور انہوں نے حمد و صلات کے بعد پہلی چیز کیا بیان کی؟ اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات. تم میں سے جو کوئی شخص بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ بے شک محمد مر چکے ہیں. یہ مات کا لفظ ہے سر، شہید، وصال، وفات کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، کرتا تھا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کی عبادت کون کرتا تھا؟ کوئی نہیں کرتا تھا. ایک فرضی جملہ بولا جو آج کی ڈاکٹرائن میں توہین مذہب کا الزام لگتا ہے اس جملے پہ کہ بھائی آپ وہ خطبہ دے رہے ہیں جو کوئی کرتا نہیں ہے. آج ہم 1400 سال بعد شرک پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے، اور جب شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی فرضی جملہ تھا. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو ابھی موت نہیں آئے گی. یہ سیدنا ابوبکر نے فرضی خطبہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ 295C نہیں تھی مدینہ شریف میں. آج کے میں کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں. یہ خطبہ آپ بغیر بتائے کسی کو بتائیں نا، 295C نہ لگا جائے تو آپ مجھے پکڑ لیں. ہم نے کئی بار پریکٹیکلی چیک کیا بتائے بغیر کہ یہ خطبہ کس کا ہے. یہ پہلا جملہ بولا فرضی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، میں دلیل میں آیت انہوں نے پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وہی جو میں نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور پھر اگلی آیت پڑھی سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، پھر اللہ کے حضور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ آیت پڑھی اور اپنی بات کی دلیل میں 2 آیات پیش کی. آج کو یہ بات کر کے یہ الفاظ کا چناؤ کر کے دیکھے تو سر پھر میں مجبوراً کہتا ہوں نا کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. اسی لیے جب ہمارے لوگ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو وہ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں، سر آپ تو یہ بتا رہے تھے، وہ آگے کہتے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. گمراہ نہیں ہوتا، سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے، گمراہی سے نکل جاتا ہے. تم نے جو کہانیاں کروائی ہوئی تھی نا وہ دین اور ہے، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دین دے کے گئے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے، وہ دین اور ہے. اس لیے وہ پھر نہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 27 میں قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا. ویسے قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کم از کم 7 دفعہ ڈسکس ہوا ہے. سورۃ الاعراف میں ذرا ڈیٹیل ہے، اور اس کی 27 نمبر آیت میں اللہ نے جا کے یہ بیان فرمائی حکمت کہ ہم تم سے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، دیکھنا جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا تمہیں کہیں ورغلا نہ دے. اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کر رہے ہیں. یہ قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان نہیں ہو رہا کہ کوئی اس کو بیان کرے تو اس پہ حضرت آدم کے گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیا جائے. حضرت آدم کی غلطی معاف نہیں ہو چکی تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان کی غلطی کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. عبرت رول ماڈل تو انہیں کو لے کے چلنا ہے نا. آدمی کون ہوتا ہے؟
جس کی نسبت آدم کے ساتھ جڑ جائے. اور آدم کا طریقہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے, فوراً معافی مانگ لے. اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشن دینا شروع کرتے, اللہ کی طرف رجوع نہ لائے. تو قصے آدم اور ابلیس کو بیان کرنے کو اگر کوئی عصمت انبیاء کے منافی سمجھے تو اپنے دماغ کا علاج کروائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ذکر ہوا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ غداری کی, تو وہ کیا کافر تھے بھائی؟ پیغمبر کے بھائی تھے, ان کا باپ پیغمبر تھا, یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین. وہاں تو کبھی کوئی برادران یوسف کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ یار یہ تو صحابی کی گستاخی آپ کر رہے ہیں. وہ سارے صحابہ تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ کیا. کافر تو نہیں تھے نا, کلمہ گو تھے نا, نبی کے بیٹے تھے تو صحابی تو ہوئے نا. صحابی سے بھی اوپر کی چیز نبی کے بیٹے, کافر تو نہیں, مواحد تھے, اللہ کے ماننے والے تھے. سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا کے, اپنی اولاد کو بلا کے جب پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو ان سب نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو اکیلا الہ ہے, ابراہیم کا, اسحاق کا, اسماعیل کا علیہ السلام اجمعین. تو مواحد تھے. تو برادران یوسف کے اوپر بات کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے. ان کی غلطی کا ذکر اس لیے نہیں, اور نعوذ باللہ ان کی توہین کی جائے, اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے. لہٰذا یہ جو اکثر لوگ سورہ البقرہ کی آخری آیات پیش, سورہ بقرہ میں پہلا نمبر پارے کی بالکل آخری آیت پیش کرتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ, تو قرآن خود کیوں کر رہا ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ ہی انہوں نے بدل دیا ہے. یہ الفاظ ہے تلک امۃ قد خلت, پیچھے سے پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں, تو ابراہیم تو بڑے نیک تھے, ان کی نسبت ہی ہمیں بخشوا لے گی. تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک امۃ قد خلت, وہ تو بڑی اچھی امت تھی, ابراہیم اس کے بچے وہ تو گزر چکے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو کمائی انہوں نے کی تھی نا نیک امال کی, وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں, ان کے لیے ان کے نیک امال ہیں, اور تمہارے لیے تمہارے نیک امال ہوں گے اگر تم نے کیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیک امال کیے تھے, تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو. اگر اس سے مراد برے اعمال ہوتا تو یہ آیت اس طرح ہوتی, تلک امۃ قد خلت علیہا ما کسبت, ان پر وبال ہے ان کی برائیوں کا جو گزر چکے. وعلیکم ما کسبتم, اور تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہوگا. یہاں پہ نیک امال کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نیک امال اپنے ساتھ لے گئے, تم اپنے نیک امال کرو, برائیوں کا ذکر ہی نہیں. یہ تعریف کرتے ہیں وہ, پھر کبھی کہتے ہیں مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کریں, کبھی کہتے ہیں انبیاء کرام کے واقعات ڈسکس نہ کریں, تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تعریف کرتے ہیں قرآن پاک کی. یاد رکھیں صحابہ کرام امت کے لیے رول ماڈل ہیں, ان کی زندگیاں بھی ڈسکس ہوں گی, ان کی زندگیوں میں ہونے والی غلطیاں بھی ڈسکس ہوں گی, اس لیے نہیں کہ ان کی توہین کی جائے, بلکہ اس لیے کہ ان سے عبرت پکڑی جائے کہ ان سے جب غلطی ہوئی تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا, انہوں نے رجوع اللہ کیا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو جب اسی طرح کی سچویشن ہم پہ آئے تو ہم وہ غلطی ریپیٹ نہ کر بیٹھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کر کے پھر رجوع اللہ کرنا ہے, بلکہ ہم اس معاملے میں پیچھے ہٹیں, اور اگر خدا نہ خواستہ نفس سے مغلوب ہو کے ایسا ایشو ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کرے. صحابہ کرام علیہم رضوان رول ماڈل اسی لیے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی نفس اٹیچ تھا جو ہمارے ساتھ ہے, اس لیے وہ رول ماڈل ہیں. رول ماڈل کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو گئے ہی نہیں, پھر تو وہ روبوٹ ہو گئے, وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہوئے. نبیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ان کی سیرت ہمارے لیے ایک 24 کیرٹ سونا ہوتی ہے, وہ معصوم ہوتے ہیں, لیکن بیسیکلی ان کے جو فالوورز, ان کے اصحاب ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ تم بھی اس نبی کے امتی ہو, یہ سینئر امتی گزرے ہیں, ان سے جب غلطی ہوئی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا, تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا,
کسی کی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے برابر ہے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ ڈاکٹرائن میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں جذباتی ڈاکٹرائن چل رہی ہے. اس نیریٹو کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو ہم نے کھڑا کرنا ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے متنفر ہو جائیں گی. میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ یہ بات بتا رہا ہوں. یہ جس قسم کا ہم نے دین بگاڑ کے یہاں پہ پیش کیا ہے، آنے والی نسلیں اسلام سے متنفر ہو جائیں گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. میرے بھائیو، جہاں تک الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، باقی سیاسی لیڈر سے بھی، علماء سے بھی، کہ جب بھی آپ کسی معاملے میں ڈسکشن کریں نا تو سینئر علماء سے دین کے معاملے میں کم از کم ضرور وہ الفاظ ڈسکس کر لیا کریں. اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص لکھی ہوئی تقریر پڑھے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. خصوصاً مذہب کے اوپر سب کانٹیننٹ میں جب آپ بول رہے ہوں تو یہ بہت چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناؤ ایسا رکھیں کہ کل کو آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام نہ لگ جائے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جوڈیشری میں جب وہ چیز جائے گی تو وہ توہین مذہب کا الزام غلطی ثابت ہوگا، کیونکہ کتاب و سنت میں انہی الفاظ کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہوں گی. لیکن پبلک، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. یا تو پھر 8-10 سال انتظار کریں، ہماری ویڈیوز کے بعد اتنے لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہوں الحمدللہ. آج بھی ملینز آف پیپل آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ تو یہاں پہ 100-125 بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن یہ ملینز آف پیپل تک ہماری ویڈیوز پہنچتی ہیں اللہ کے فضل سے. ایجوکیٹ کریں لوگوں کو اور لوگوں کو بتائیں کہ صحیح دین کیا ہے. لیکن چونکہ ہم جب تک یہ معاشرہ ایجوکیٹ نہیں ہوتا، مذہب کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ کو دیکھ لینا چاہیے، اپروپریٹ ہو، کہ کل کو کوئی پکڑ کے جو ہے مجاہد ملت نہ آپ کے اوپر دعویٰ بول دے اور آپ کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کرتے اور خود بھی وہ شہادت کی تمنا رکھے ہو. دوہے شہید. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے جو اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، جن سے میں شدید سیاسی بھی اور کئی معاملات پہ اختلاف رکھتا ہوں، اس کے باوجود بیسیکلی اپنی انسانی اور سیاسی کمزوریوں کے باوجود ایک دیندار آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی آپ ذرا پچھلے کے حکمرانوں، پچھلے جتنے ہمارے حکمران گزرے ہیں ان کو دیکھیں، کبھی انہوں نے دین کے حوالے سے اپنی تقریروں میں ڈسکشن نہیں کی. آیات کو، احادیث کو کوٹ کرنا، نبی علیہ السلام کے واقعات کو کوٹ کرنا، ریاست مدینہ کی بات کرنا، باقی جو ان کے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ ہم نے ڈیپ ڈگ نہیں کرنا، ہم تو ظاہر کے اوپر بات کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلچرلی ایک ٹرینڈ سیٹر ہمارے اس وقت کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں کہ انہوں نے کم از کم کتاب و سنت کے ریفرنسز کی بات تو کرنی شروع کی ہے. ایک حکمران کے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں، اور وہ حکمران ایسا نہیں ہے کہ وہ جماعت اسلامی سے نکلا ہوا ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے نکلا ہو، ایسا نہیں ہے. وہ حکمران ایسا ہے کہ جس نے پوری دنیا دیکھی ہے، اینڈ پہ وہ اللہ کی طرف آیا. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں، میں کوئی اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا، میں بہت پارسا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں نماز پڑھوں، باقی چیزوں کو پریکٹس کروں. اور باقی جتنے لوگ فیتے لے کے ان کو ناپ رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں وہ خود کتنے بڑے مسلمان ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا. ہم دوسروں کو تو بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہم ذرا دیکھ لیں. تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مذہب کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ اس قسم کا ایٹیچیوڈ اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آندہ کوئی حکمران بھول کے بھی قرآن و سنت کی بات نہ کرے، ورنہ اسی تیار بیٹھے ہیں. یہ ڈرا رہے ہیں نا لوگوں کو. پھر ان باتوں کے اوپر جو انہی الفاظ کے ساتھ کتاب و سنت میں، بلکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ وہ چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں، آپ وہ تو پبلک کو پڑھ کے نہ بتائیں، اور آپ جو ہے وہ ویسے ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں. یا تو صحیح بات بتائیں نا کہ جی پرائم منسٹر نے یہ بتایا تھا لیکن قرآن میں تو یہ لکھا ہے. یہ کوئی بات کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے وہی لکھا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت لکھا ہے. میں انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں آج اللہ کے فضل سے.
اب میرے بھائیو آ جائیں عمران خان صاحب کی جو 10 جون 2019 کی تقریر تھی، کنٹروورشل تقریر، میں انشاءاللہ قرآن حکیم سے اور صحیح بخاری سے، قرآن اور صحیح بخاری سے باہر نہیں جاؤں گا. میں اس کا پورا انالیسس کروں گا مختصر سے وقت کے اندر، اور آپ پبلک کی عدالت میں مقدمہ رکھوں گا. میں کوئی ورڈک نہیں دوں گا، ورنہ کہیں گے یہ تو فلاں کی سائڈ لے رہا ہے فلاں کی. آپ خود فیصلہ کریں. بلکہ مجھے تو ایک موقع ملا ہے کہ میں عوام الناس کے سامنے کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کروں کہ خدا کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کے علماء آپ کے ساتھ دین کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کہانیاں کرائی تھی وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی. انشاءاللہ ہم وہ ویڈیو بھی عمران خان صاحب کی اٹیچ کر دیں گے. وہ 20 سیکنڈ کا کلپ ہے جو کنٹروورشل ڈسکشن ہوئی تھی، وہ ہماری اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ایڈ کر دیں گے. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا. اس تقریر کے اندر میرے بھائیوں 2 جملوں کے اوپر اعتراض ہوا ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے. نمبر 1 کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ غزوہ بدر میں بعض اصحاب ڈرتے تھے اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اس پہ انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے صحابہ کرام کو ڈرپوک کہہ دیا، نعوذ باللہ. نمبر 2 پرائم منسٹر نے جملہ بولا کہ غزوہ احد میں مال غنیمت لوٹنے کے دوران بعض اصحاب نے نبی علیہ السلام کا حکم بھی نہیں مانا اور نافرمانی کر دی. اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی کوئی نافرمانی کر دے اور وہ مال کی محبت میں کر دے، تو یہ بھی توہین صحابہ ہے. میں اب اس کا کرٹیکل علمی انالیسس کرتا ہوں، جذباتی انالیسس نہیں سر، علمی، انٹلیکچولی. پہلی چیز آ جائیں غزوہ بدر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے. پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہلکی ہے. قرآن حکیم میں اس سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور میں آپ کو اوپن یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو جس فرقے سے ہے وہ اس کا قرآن خود کھول کے پڑھے ترجمے کے ساتھ. آج کے مولوی تو یہ سارے ان بڑے بزرگوں کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے جن بزرگوں نے یہ ترجمے قرآن کے کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی بریلوی ہے تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو مولانا جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. یعنی میں ان کے اپنے فرقوں کے بزرگوں کے نام بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اور اگر کوئی سادہ سا مسلمان ہے، کوئی سادہ بات سمجھنا چاہتا ہے تو فتح محمد جلندری صاحب کا یا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ آپ سارے ترجمے پڑھ لیں، ایک ہی جیسی بات لکھی ہوئی ہوگی. غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال کے اندر آئی ہے. غزوہ احد کی لائیو کمنٹری سورہ آل عمران کے اندر آئی ہے. غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری سورہ الاحزاب کے اندر آئی ہے، اور غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری سورہ التوبہ کے اندر آئی ہے. یہ چونکہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک 4 آیات یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ جو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے نا غزوہ بدر میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی کمزوری تھی جنگ کے معاملے میں. پرائم منسٹر نے کہا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہ تو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا تھا. یہ سورۃ الانفال ہے. اور سر میرے ہاتھوں میں امام احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے کنز الایمان. ٹھیک ہے جی. چونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بریلوی زیادہ تعداد میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس وقت کسی کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے، یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے. تو اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی المتوفیٰ 1340 ہجری بمطابق 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ ان کا ترجمہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس روئے عرض پہ اس سے زیادہ مؤدب ترجمہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلیم کرنے والے بھی کروڑوں لوگ ہیں. تو سر میں ورڈ بائی ورڈ یہ ترجمہ یہیں سے پڑھتا ہوں. ویسے تو مجھے الحمدللہ عربی آتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے میں فلوئنٹلی ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن بزرگوں سے پوچھ کے چلتے ہیں تاکہ بزرگوں کے ماننے والے ہم پہ اعتراض نہ کریں. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک
میں آپ کو صرف ترجمہ پڑھ کے بتانے لگا ہوں، آپ باقی خود پڑھ لیجئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میری سیلف ڈاکٹرائن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کراہت کرتا تھا، کس پر؟ جنگ کرنے کے اوپر۔ یجادلونک فی الحق، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے۔ جو جنگ کرنے گئے ہوئے تھے وہ بھی اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جھگڑ رہے تھے جنگ کے معاملے میں۔ بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان پر ظاہر ہو چکا تھا کہ یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ وحی کے ذریعے چل رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جھگڑا کرنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے جنگ میں ریلیکٹنٹ تھے، کراہت کا شکار تھے، اور آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ جھگڑے کے الفاظ ہیں۔ اب آپ پرائم منسٹر کی تقریر بھول ہی جائیں گے، سر یہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو میں بھی صرف ترجمہ شروع ہوا ہوں۔ کأنما یساقون الی الموت، اور ان کی حالت گویا یہ تھی کہ وہ آنکھوں سے موت دیکھ رہے ہوں اور موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی جنگ لڑتے۔ سر انسان ہے نا، موت سے تو ہر بندے کو ڈر لگتا ہے۔ یہاں پٹاخہ چھوٹے تو سارے ایک دم ایسے نہیں ہو جائیں گے، کوئی کتنا بڑا ولی اللہ بھی بیٹھا ہو، سارے انسان اللہ نے ایک رکھا ہے انسان، اور یہی یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تبھی تو انسان زندگی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں ملے گا۔ دو گروہ کون سے؟ ایک قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کا، شام سے تجارت والا، چونکہ مسلمانوں کی جداد پہ کافروں نے مکے پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے ریونج کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم ان کا قافلہ لوٹیں گے، چونکہ ہمارے مال پہ انہوں نے قبضہ کیا، ہم ان کا مال لوٹ لیں گے۔ یہ کوئی یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، وہ ریونج میں تھا۔ اور ادھر ابو سفیان کو جب خبر ملی تو اس نے ایک اپنا ایلچی روانہ کر دیا مکے والوں سے کہ بھی تمہارا پورا مال لوٹنے لگے ہیں۔ تو ابو جہل پوری فوج تیار کر کے لڑنے کے لیے آ گیا۔ اب وہ جب لڑنے کے لیے آ گیا تو اب دو چیزیں سامنے آ گئی، یا ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، ابو جہل کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں ایک دے دے گا، یعنی اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں، چاہو تو ابو سفیان کے گروہ کے ساتھ لڑ لو، چاہے ابو جہل کے ساتھ، مدد میں کروں گا فرشتوں کے ذریعے۔ اب جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ تو تھا نہتا، وہ تو قافلے کی گھر سے گئے، لڑائی کی گھر سے تو گئے نہیں تھے، تو مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ انہی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ یہ جو ہے وہ لیس ہو کے آئے ہوئے تھے 1000 کافر تلواروں کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ لڑائی کرتے ہوئے تو ریلیکٹنسی انسان کے اندر ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے انسان، تو اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا دونوں میں سے ایک گروہ دے گا۔ انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکہ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں اس کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ کرنا پڑے جہاں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، یعنی ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنا کلمات کو اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر کے دکھا دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان مسلمانوں سے، وہ کہتے ہیں نا جی وہ بڑی تھوڑی تلواریں تھیں، زریں تھیں، وہ اس لیے کہ وہ سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے، تیاری کر کے تو گئے نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ نہتے مسلمانوں کے ساتھ اگر 1000 کا لشکر الٹ دیا جاتا ہے اللہ کی مدد سے، تو مسلمانوں کا کتنا روب پڑنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان نہتوں سے ان کو مرواؤں گا، تاکہ یہ قائم ہو جائے کہ پروفٹ کے پیچھے خدا کھڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عذاب استیصال بھی تھا۔ اگلے انبیاء کا جب انکار ہوتا تھا نا تو اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آ جاتا تھا، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کر کے، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عذاب آیا ہے، صحابہ کی تلواریں مسلط ہوگی کافروں پہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 15 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے ان کو عذاب دے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب استیصال قتال کی شکل میں آیا، اور یہ پہلی قسط ان کو غزوہ بدر میں ملی۔ 70 سردار ان کے مر گئے، بخاری میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں بیان بھی کر دوں گا۔
تو اللہ فرماتا تھا, اللہ نے فرمایا کہ میں حق کو واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ کافروں کی جڑ کاٹ دوں, لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, تاکہ اللہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹ اگرچہ برا مان جائیں مجرم لوگ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بارش نازل فرمائی اور پھر مسلمانوں کے دل مضبوط کیے, ان کے اوپر غنودگی طاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو الٹیمیٹلی فتح نصیب ہوئی. یہ تھا جناب غزوہ بدر کے بارے میں. اب جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے وہ تو بہت پیچھے رہ گئی, آپ یہ الفاظ سن لیں, میں یعنی اس میں کوئی ایڈ نہیں کرتا. اور یہ معاملہ یہاں نہیں رکا, غزوہ احد میں بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں ذکر ہے کہ اس موقع پہ بھی یہ کمزوری صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بشری تقاضے کے تحت آئی. سورہ آل عمران آیت نمبر 122, اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ نامردی کر جائیں. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. نامردی سے مراد بزدلی دکھا جائے, لیکن بزدلی پھر بھی سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے. نامردی والا لفظ اگر آج ہمارے سب کانٹیننٹ میں بولا جائے تو کیا ہے, لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, کیونکہ وہ تو عاشق پروانے رسالت ہے. ٹھیک ہو گیا. غزوہ احد کے موقع پر تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں, واللہ ولیہما, جبکہ اللہ ان دونوں گروہوں کا پشت پناہ تھا, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بدر میں بھی تو تم بڑے کمزور تھے, وہاں بھی تو اللہ نے مدد کی تھی, تو احد کے موقع پہ کیوں بزدلی دکھا رہے ہو اور بقول اعلیٰ حضرت کے نامردی دکھا رہے ہو. اب میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا, اعلیٰ حضرت جانے اور ان کے ماننے والے جانے, ہم کوئی کمنٹس نہیں کرتے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4051, جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں جن دو گروہوں کا ذکر ہوا وہ ہمارے تھے, انصار کے. ایک اوس کا قبیلہ تھا حارثہ, اور ایک خزرج کا قبیلہ تھا سلمہ, بنو حارثہ اور بنو سلمہ. اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ قرآن میں جو ہمارے بارے میں یہ بزدلی کا ذکر آیا نا, تو مجھے اس سے کوئی دکھ نہیں ہوا. دکھ تو ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دو قبیلوں کو اللہ بزدل کہہ رہا ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ ان دونوں کا پشت پناہ ہے, تو مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ ہماری بزدلی کو اور بقول اعلیٰ حضرت کے نامردی کو کمپنسیشن ملی ہے اللہ کی پشت پناہی سے. تو چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا پشت پناہ تھا, اور پھر اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے, تو اس کی وجہ سے مجھے یہ آیات محبوب ہیں کہ ہمارے قبیلوں کی بزدلی کا ذکر تو ہوا, لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا میں پشت پناہ ہوں. سر یہ قرآن ہے سر. پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. اس لیے آپ جھوم کے نا صبح شام ایک دفعہ کہا کریں کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. پہلی سٹیٹمنٹ کلیئر ہو گئی. اب دوسری سٹیٹمنٹ کی طرف آئیں جو سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ غزوہ احد کی ڈیٹیل کمنٹری غزوہ احد کے فوراً بعد سورہ آل عمران میں 60 آیات میں نازل ہوئی ہے. آیت نمبر 121 سے لے کے 180 تک مسلسل 60 آیات غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے ایشوز مس ہینڈل ہوئے اس کی کمنٹری پہ آئے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ تھی. اللہ تو یرموک اور قادسیہ دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت کو اٹھا کے دو سپر پاورز الٹنی ہیں, رومن امپائر اور پرشین امپائر. رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے جنگ یرموک, اور پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ قادسیہ سیدنا عمر کے دور میں. وہ جنگیں اللہ کو تو نظر آ رہی تھی نا, مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ایسا موقع آئے گا اور کب آئے گا. غزوہ احد پہ جو مسلمانوں نے ڈسپلن لوز کیا, اگر اسی طریقے سے لوز ڈسپلن چلتا رہتا تو رومن اور پرشین امپائر کیسے الٹی جا سکتی تھی, جو صدیوں سے ریزروڈ آرمیز جن کی لاکھوں میں تھی, ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ تھا, مسلمان کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے. تو غزوہ احد کے موقع پہ جو اللہ تعالیٰ نے
کلاس لی ہے نا مسلمانوں کی، وہ کلاس لینا ہی بیسیکلی جنگ یرموک اور قادسیہ اور اس کے بعد والی فتوحات کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر بن گئی۔ 60 آیات ایک ایک چیز کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اب وہ 60 آیات تو مجھے 3 گھنٹے لگ جائیں گے کور کرنے کے لیے، لیکن جو پرائم منسٹر نے بات کی تھی نا مال غنیمت والی، میں صرف اسی کو کور کرتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 152 اور 153، پروانہ شمع رسالت امام احمد بریلوی المتوفہ 1340 ہجری کا ترجمہ کنز الایمان شریف، سورہ آل عمران آیت نمبر 152 اور 153۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا غزوہ احد میں بھی فتح ہوگی، لیکن شکست ہو گئی، لیکن فتح بعد میں شکست میں بدلی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ سر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، نہیں، بے شک اللہ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اذ تحسونہم باذنہ، جب کہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم میں جھگڑا ڈال دیا۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا۔ وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ 3 جملے بولے ہیں۔ اب پرائم منسٹر کے جملے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، اللہ نے کیا جملے بولے ہیں؟ نمبر 1 تم نے بزدلی کی، نمبر 2 تم نے حکم میں جھگڑا کیا، نمبر 3 تم نے نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اور یہ تینوں کام تم سے اس لیے ہوئے اس چیز کے بعد جو اللہ نے تمہیں خوشی کی بات دکھا دی تھی، یعنی فتح۔ یہ مؤدب ترجمہ فتح ہی ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے مال غنیمت، لیکن مال غنیمت کا چونکہ الگ سے ذکر موجود ہے اس لیے میں فتح ہی ترجمہ کرتا ہوں۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نافرمانی ہوئی ہے نا، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا کے طلبگار تھے اور کوئی آخرت کے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا گیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے۔ یعنی منہ کیا پھیر دیا؟ پہلے تم اوپر تھے، اب وہ اوپر آگے، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے کہ تم دنیا سے محبت کرتے تو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ معافی کس بات کی ہوتی ہے؟ غلطی کی۔ یہ معاف کر دیا سے پتہ چل گیا کہ یہ جو پہلے 3 الفاظ آئے تھے نا، کہ تم نے بزدلی کی، تم نے حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، یہ انہی کو معاف کیا گیا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ جی یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ جو 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ غزوہ احد سے باہر نکل گئے تھے، نہ، وہ تو جنگ لڑے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا ذکر ہے جو جنگ لڑ رہے تھے، کہ تم نے بزدلی دکھائی حکم میں۔ کیا عبداللہ بن ابی کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، اس کے ساتھی منافقین کو؟ نہیں، معاف کن کو کیا؟ جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب ذرا اس کے بعد پرائم منسٹر کی تقریر آپ سنیں گے نا تو آپ کہیں گے پرائم منسٹر صاحب نے تو کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تو سر میرا معصومانہ سوال ہے، کیا آپ دین کا بگڑا ہوا حلیہ عوام الناس کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میری باتیں بھی آپ کو کڑوی لگتی ہیں، کیونکہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو واقعی دین ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہانی ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، اسی کے بعد اسی گفتگو ہم کنکلوڈ کر دیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3039، اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی بریلویوں کی میں نے صحیح بخاری شبیر بردرز کی حضرت مفتی محمد ابراہیم حنفی چشتی صاحب کا یہ میں پیش کرنے لگا ہوں ترجمہ، ورڈ بائی ورڈ۔ وہ کہتے ہیں نا جناب وہ مؤدب ترجمہ ہوتا ہے نا، تو ہم یہ آپ کو ترجمہ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 3039،
اور اس میں چونکہ ڈسکنٹینیوس نمبرنگ ہے، جلد وائز ہے، اس میں جو ہے نا وہ 287 ہے، پیج 156 اور جلد نمبر 2، لیکن یہ کنٹینیوس نمبر نہیں، وہ نمبر وہی ہے 3039۔ ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں بریلوی مکتب فکر کے عالم دین کا، صحیح بخاری سے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 پیادہ مجاہدوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو سپہ سالار بنایا، یعنی جو پیدل تھے تیر انداز، ان کے اوپر 50۔ اور یہ ان کو غزوہ احد کے پاس ایک چھوٹی، وہ احد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹی پہاڑی تھی، میں نے الحمدللہ کئی دفعہ زیارت بھی کی ہوئی ہے حرمین شریف کی حاضری کے دوران، وہ آج بھی پہاڑی اسی طریقے سے وہاں پہ مقرر کیا اور فرمایا، ذرا الفاظ دیکھیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے کھا رہے ہیں، یہ آخری درجہ ہو سکتا ہے نا کہ کافر مسلمانوں کو قتل کر کے چلے گئے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور اب پرندے آگے گوشت نوچ رہے ہیں، ہے تو ویسے گستاخانہ الفاظ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ہم تو اب بیان کریں گے۔ تو پاکستان کے قانون میں یہ گستاخانہ ہے، اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور۔ تم دیکھو کہ پرندے ہمیں کھا رہے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس سے زیادہ سخت بات کی جا سکتی تھی؟ اس کے بعد نافرمانی کی کوئی گنجائش نکلتی تھی؟ یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے اور ان کو اپنے پاؤں میں روند ڈالا ہے، تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں۔ بس اس سے زیادہ اور کیا سمجھایا جائے؟ کافر ہمارے پاؤں کے نیچے روندے جائیں تب بھی تم نے نہیں ہٹنا، ہماری لاشوں کو پرندے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں ہٹنا۔ ظاہر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حکم کا انتظار کرنا اس میں امپلائڈ تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ محفوظ رہیں گے، تبھی آپ نے پیغام بھجوانا تھا نا۔ ہمارے سے مراد ہے میرے ساتھیوں کی لاشوں کو۔ لہٰذا مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی۔ حضرت برا بن عازب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کفار کی عورتیں دوڑ رہی ہیں، ان کی پازیب اور پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہیں اور اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اے لوگو غنیمت کا مال لے لو، اے لوگو غنیمت کا مال لے لو، یعنی کافر جو اپنا ساز و سامان چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مال غنیمت، اس کو لے لو، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں اور تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمہیں فرمایا تھا وہ بھول گئے ہو؟ اب وہ لیڈر تو کہہ رہا ہے یار ابھی نبی علیہ السلام ہمیں کہہ کے گئے ہیں، تم بھول گئے ہو اتنی جلدی؟ کچھ سال نہیں گزر گئے، مہینے نہیں گزر گئے، دن نہیں گزر گئے، چند گھنٹوں کی گیم ہے۔ انہوں نے کہا باخدا ہم ضرور لوگوں کے پاس جائیں گے اور غنیمت کا مال حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ لوگوں کے پاس گئے اور درہ خالی ہو گیا اور ان کے رخ بدل گئے اور وہ بھاگتے ہوئے سامنے آ گئے جہاں سے وہ بھاگتے تھے اور لڑائی دوبارہ ہونا شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ وہ درے کے اوپر تیر انداز تھے، خطرہ یہ تھا کہ دوسری طرف سے آ کے وہ کافر حملہ نہ کر دے۔ ان کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے بلندی کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ خالد ابن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ یہ درہ خالی ہو گیا، تو وہ انہوں نے ادھر ہی لوگا، ان کا جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی، اپنے لوگوں کو روکا اور درے کے پیچھے سے جا کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید، اور اتنا نقصان ہوا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت بھی شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے اور ڈیٹیل کہ اب وہ اتنی دردناک چیزیں میں آج وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، پھر میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ یہ ساری چیزیں دا میسج فلم کے اندر بھی فلمائی گئی ہیں، اور عمر سیریز جو قطر والوں نے اہل سنت نے 30 ایک ساتھ کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے عربی کے اندر، اس میں بھی یہ سب کچھ فلمایا ہے انہوں نے۔ تو صحابہ کرام شکست کھا گئے۔ یہی اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے والی جماعت میں ان کو بلا رہے تھے، یعنی قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو بار بار بلا رہے تھے، یہ آیت مجھ سے سکپ ہو گئی تھی، میں نے 151 152 تو پڑھ دی تھی، یہ 153 آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی جس کا یہاں پہ اس حدیث میں ذکر ہے، وہ میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اذ تسعدون ولا تلوون
جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے. علی احد والرسول یدعوکم، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار پکار کے واپس بلا رہے تھے. فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت کا ذکر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 153 کا برا بن عازب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے غم پہ غم دیا. غم پہ غم کیا آیا کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اب وہ غم کے اوپر غم تھا تو پھر تو ان کو اپنی شکست تو بھولی گئی، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. یہ قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا یہ شعر کہ اتنی تکلیف آئیں کہ پھر چھوٹی موٹی تکلیفیں تو محسوس ہی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر، تو یہ برا بن عازب نے یہ آیت پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے. 700 صحابہ میں سے صرف 12 بندے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، اور انہوں نے ہمارے 70 آدمی شہید کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جنگ بدر میں ان کے 140 افراد قابو کر لیے تھے، 70 آدمی قید کر لیے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے. ابو سفیان نے 3 مرتبہ کہا، ابو سفیان بھی چوڑا ہو گیا کہ بھی بدلہ لے لی ہے، اس نے 3 مرتبہ کہا کیا لوگوں میں محمد ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے منع فرما دیا. سر آپ نے امام الموحدین کی توحید میں اہمیت دیکھنی ہے. نبی علیہ السلام اپنی ذات کی خاطر جواب ہی نہیں دے رہے. ابو سفیان نے 3 دفعہ کہا کہ محمد ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں کسی نے دینا. پھر اس نے 3 دفعہ کہا کیا لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں؟ پھر اس نے 3 مرتبہ کہا کہ لوگوں میں ابن خطاب یعنی سیدنا عمر ہیں. پھر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ گیا اور کہا یہ لوگ تو قتل ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکے. سر ساڈی بھی فاروقی راگے کی ہے، اسی بھی لحاظ کو نیچے کر دے. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے. جن لوگوں کو تو نے شمار کیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں، یعنی نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر. تیرے ساتھ جو مکروہ سلوک کرے گا یعنی غزوہ فتح وہ باقی ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا تو اسے بدلہ ہم لیں گے. ابو سفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے. تم لوگوں میں مسلح یعنی ناک کان کٹے ہوئے پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا. وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یعنی وہ جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے تھے، واشی سے کٹوائے تھے ہند نے. یہ ہندہ لفظ غلط ہے، ہند لفظ ہے ابو سفیان کی بیوی نے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ میرے حکم پہ نہیں ہوا اور مجھے یہ ناگوار بھی نہیں ہے. جو کچھ ہوا میں اس کو برا بھی نہیں جان رہا لیکن میں نے کروایا نہیں ہے. پھر ابو سفیان نے رجز پڑھنا شروع کیا. عربی میں رجز اس نے کیا پڑھا؟ اعلو حبل، اعلو حبل، یعنی حبل بلند ہے، حبل بلند ہے، نعوذ باللہ. اب جب آئی بت پرستی کی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ذات پہ جواب نہیں دلایا. توحید پہ جب حملہ ہوا نا کہ یہ کہہ رہا ہے حبل بڑا ہے، حبل بڑا ہے، آپ فرمایا جواب دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل. یعنی آپ فی البدی عرب کے لوگوں کو دیکھیں فوراً ردیف قافیے مل جایا کرتے تھے. اس نے کیا کہا تھا؟ اعلو حبل، اعلو حبل. نبی علیہ السلام فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل. اسی پیرے میں بات فی البدی کر دی. ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، ان لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارا تو بت عزا آج بلند ہے، تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اسی پیرے پہ بات کر دی. اس نے کیا کہا تھا؟ ان لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. تو تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اسی پیرے پہ نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا. تو اس کے اوپر سر یہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں. کئی اور باتیں کی جا سکتی ہیں. میں اپنی گفتگو کو اینڈ پہ ہیپی اینڈنگ کرنے کے لیے 2 احادیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4274 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، چاہے جو مرضی کریں. یہ پروٹوکول ہے. اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3992. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ شامل تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اللہ اکبر. یعنی فرشتوں کو بھی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عروج مل رہا ہے. اصحاب بدر کون؟ جو نبی علیہ السلام کے ساتھی. اور جو فرشتے اللہ کی طرف سے سورۃ الانفال میں ہے، سورہ آل عمران میں مدد کے لیے اترے تھے صحابہ اکرام کی، وہ فرشتے باقی سارے فرشتوں سے افضل ہیں ہمارے نبی کی نسبت کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے مٹا دے، محو کر دے، اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.